ایک مجاہد اسلام کے مجاہدانہ کارنامے۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم سے سن 14 ہجری میں بصرہ کا نیا شہر بسایا گیا۔ اس نو تعمیر جامع مسجد میں پہلی نماز جمعہ پڑھنے کے لیے سارا شہر امڑ آیا۔ اس دن لوگ خوشی اور شکرانے کے ملے جلے جذبات سے سرشار تھے اور ان کی تسبیح و تہلیل سے مسجد کے در و دیوار گونج رہے تھے۔ خطبہ شروع ہوا تو لوگ ساکت ہو گئے، چپ چاپ ہو گئے، خاموش ہو گئے اور خوب غور سے سننے لگے۔ خطیب دلکش، حجازی خد و خال اور نورانی صورت کے ایک بلند قامت بزرگ تھے۔ سادہ لباس زیبتن کیا ہوا تھا اور آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک مرد پاک باز اور شب بیدار عابد ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی رحمت کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد فرمایا، دنیا نے اپنے اختتام کی خبر دے دی ہے اور بہت جلد پیٹ پھیرنے والی ہے۔ اب دنیا صرف اتنی رہ گئی جتنا برتن میں کچھ بچا ہوا پانی رہ جاتا ہے، اور اب تم دنیا سے اس جہان کی طرف منتقل ہونے والے ہو جہاں جو لازوال ہوگا۔ سو تم اپنے ساتھ بہترین ماحضر لے کر منتقل ہو، کیونکہ ہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے گرایا جائے گا تو وہ 70 سال تک اس کی گہرائی میں گرتا رہے گا، پھر بھی اس کی تہ کو نہیں پا سکے گا، اور خدا کی قسم جہنم بھر جائے گی۔ اور بے شک ہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے ایک طاق سے لے کر دوسری طاق تک 40 سال کی مسافت ہے۔ وہ جنت میں ضرور ایک ایسا دن آئے گا جب وہ لوگوں کے رش سے بھری ہوئی ہوگی، اور تم کو معلوم ہے کہ میں ان 7 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ساتواں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ہمارے پاس درخت کے پتوں کے سوا اور کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی۔ مجھے ایک چادر مل گئی تو میں نے اپنے اور سیدنا سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کے درمیان اس کے 2 حصے کیے۔ نصف چادر کا میں نے تہبند بنایا اور نصف کا سیدنا سعد بن مالک رضی اللہ عنہ نے۔ اور آج ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی شہر کا امیر ہے، اور میں اس چیز سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور بے شک نبوت ختم ہو گئی اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ انجام کار بادشاہت قائم ہوگی، اور تم ہمارے بعد آنے والے حاکموں کا حال بھی دیکھ لو گے اور تمہیں ان کا تجربہ بھی ہو جائے گا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ سیدنا عتبہ بن غزوان مازنی رضی اللہ عنہ تھے۔ اور جب آپ نے یہ خطبہ دیا اور اس وقت آپ بصرہ کے گورنر تھے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے عتبہ بن غزوان بن جابر بن وہب بن نصیب بن زید بن مالک بن حارث بن مازن بن منصور بن عکرمہ بن خصفہ بن قیس بن عیلان بن مضر۔ آپ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ 18ویں پشت میں مضر بن نزار پر متصل ہو جاتا ہے۔ سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ ایسا مہاجرین میں سے شامل ہیں۔ آپ دوسری ہجرت حبشہ میں شریک ہوئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر واپس مکہ مکرمہ چلے آئے۔ اس کے بعد ہجرت مدینہ کی سعادت حاصل کی اور سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مواخات قائم کی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ تیر اندازی کے لحاظ سے ان کا شمار اپنے فن کے کاملین میں ہوتا ہے۔ آپ اصحاب صفہ رضی اللہ عنہ میں شامل ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں کئی مہمات کی کامیاب قیادت کی۔ تقوی، زہد، جفاکشی اور عاجزی اور انکساری کے اوصاف سے مزین تھے۔ تکبر اور غرور سے دور کا بھی علاقہ نہیں تھا۔ 14 ہجری میں خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو بندرگاہ ابلا، بیسان اور اس کے ملحقہ مقامات کی فتح پر مامور فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نوازش و برکت پر اعتماد کر کے عرب کے انتہائی حدود اور مملکت عجم کے قریب ترین حصے کی طرف اپنے ساتھیوں کو لے کر روانہ ہو جائیں۔ جہاں تک ممکن ہو تقویٰ کو اپنا شعار بنائیں اور خیال رکھیں کہ آپ دشمن کی سرزمین میں جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ میں نے علاء ابن الحضرمی رضی اللہ عنہ کو لکھا ہے کہ حضرت عرفجہ بن عرثمہ رضی اللہ عنہ کو بھیج کر آپ کی مدد کریں۔
وہ دشمن کے مقابلے میں ایک نہایت سرگرم، مجاہد اور صاحب تدبیر شخص ہیں۔ آپ ان کو اپنا مشیر بنائیں اور اہل عجم کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دیں۔ جو دعوت قبول کرے اسے پناہ دیں، اور جو اس سے انکار کرے وہ محکومانہ عاجزی کے ساتھ جزیہ دے، ورنہ تلوار سے فیصلہ کریں۔ راستے میں جن عربی قبائل کے پاس سے گزریں انہیں جہاد اور دشمن سے لڑنے کا کہیں، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ سیدنا عتبہ رضی اللہ عنہ نے حسب فرمان اس مہم کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا، اور دریائے دجلہ کا تمام ساحلی علاقہ جو ابلا، ابر قباز اور میسان وغیرہ جیسے اہم مقامات پر مشتمل تھا، اسلام کے زیر نگی کر دیا۔ اسی سال آپ کو بندرگاہ ابلا کے قریب، جہاں خلیج فارس کے ذریعے سے ہندوستان و فارس کے جہازات لنگر کرتے تھے، ایک شہر بسانے کا حکم دیا۔ سیدنا عتبہ رضی اللہ عنہ 800 آدمیوں کے ساتھ اس کف دست میدان میں تشریف لائے اور شہر کی داغ بیل ڈالی۔ ہر قبیلے کے لیے ایک ایک محلہ مخصوص کر دیا۔ سیدنا محجن بن الادرع رضی اللہ عنہ کو جامع مسجد کی تعمیر پر مامور فرمایا۔ عمارتیں اولاً گھاس پھوس سے بچھائی گئی تھیں، چنانچہ جامع مسجد کی عمارت بھی بانس اور فوس سے بنائی گئی تھی۔ سیدنا عتبہ رضی اللہ عنہ اس نئے شہر کے سب سے پہلے والی مقرر ہوئے، اور 6 مہینے تک نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ فرائض منصبی انجام دیتے رہے، لیکن زہد اور بے نیازی نے اس سے کنارہ کش ہونے پر آمادہ کر دیا۔ 15 ہجری میں سیدنا مجاشع بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جانشین بنا کر فرات کی طرف فوج کشی کا حکم دے دیا، اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو امامت کی خدمت پر سپرد کر کے حج کے خیال سے مکہ معظمہ تشریف لائے۔ یہاں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ ان کی خدمت میں اپنا استعفیٰ پیش کیا، لیکن انہوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار فرمایا اور بصرہ واپس جانے کی ہدایت دی۔ 17 ہجری میں 57 برس کی عمر میں وصال فرمایا۔